اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے، اور اس کی روایت کرنے والی میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ، ماں جی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے سنا ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ۔ ماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ایک دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 12 سنتیں ادا کرتا ہے، 12 سنتیں ادا کرتا ہے، عشرۃ رکعۃ یومن سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضہ، یعنی جو فرضی نماز ہے اس کے علاوہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر بناتا ہے تو اپنی جنت میں بناتا ہے۔ فرضی نماز ہے، وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے ہر بندے پر، یعنی کہ اس میں سے اب یہ روایت مسلم میں ہے، اور اس کی وضاحت 12 سنتوں کی وضاحت ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خود جامع ترمذی کی دوسری ایک روایت کے اندر فرمایا ہے، فرماتی ہیں کہ وہ 12 سنتیں 12 رکعتیں کیسے بنتی ہیں؟ فجر کی 2 پہلی سنتیں، فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کے فرضوں سے پہلی 4 سنتیں، ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اس طرح پھر نماز مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، نماز عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، یہ ٹوٹل 12 سنتیں۔ تو 12 سنتوں کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں جی نے فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ایسے پڑھنے والے کا گھر اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو فرضوں کی کیا اہمیت ہوگی جب سنتوں کی اتنی عظمت ہے، سنتیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مقام بلند کرتا ہے، اور پھر بندہ فرائض ادا کرے تو اس کا کیا عالم ہوگا، کیا شان ہے نماز کی، کیا عظمت ہے نماز کی۔ کاش کہ ہم کو پتہ چل جائے نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اجر اور ثواب کیا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ بندہ رب کے قریب حالت نماز میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ، اور رحمت الہی پکار کر کہتی ہے اے میرے بندے سر سجدے سے اٹھانا بعد میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو لہٰذا نفلوں کو ادا کرو، معمولی نہ سمجھو۔ صحابی کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جنت مل جائے اور اس میں آپ کا ساتھ مل جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فانصرنی بکثرۃ السجود، نوافل زیادہ پڑھا کرو، اللہ میں محمد کا ساتھ عطا فرمائے گا، جنت بھی ملے گی، حضور کا ساتھ بھی ملے گا۔ لہٰذا جو بندہ نفل پڑھتا رہے، جب بھی مسجد میں آئے تحیۃ المسجد 2 رکعتیں ضرور پڑھیں، اور جب کوئی حاجت ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو، دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خوبصورت سنوار کا وضو بناؤ، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، اور اس کے بعد دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ اور پھر تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت کی نماز، اور اس میں پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت، کیا ہی سما۔ تو اس طرح تہجد کی نماز مسنا یعنی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں والی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، جو 2 نفل کر کے پڑھے جائے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کر کے آپ نے نوافل کی طرف توجہ کرنی ہے تاکہ اللہ کا قرب مل سکے۔ فرضی نمازیں انسان پر وہ تو عائد ہیں، وہ تو کسی کو معافی نہیں۔ کوئی ایک ایسا صحابی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں صحابی ایک بھی ایسا دکھائیں جنہوں نے کبھی ایک نماز بھی چھوڑی؟ نبی علیہ السلام کے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام میں سے وہ اگر زندگی میں کبھی کوئی نماز وقت سے تھوڑی سی لیٹ ہوئی تو ان کو پچھتاوا ہوتا، وہ پریشان ہوتے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ نسخہ بڑا قیمتی ہے، چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آ جائے، فراوانی آ جائے، گھر میں خیر آ جائے، میں
کم کماؤں زیادہ برکت آئے، تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے، نماز اور نماز یہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اب اس گئے گزرے دور میں 15 لاکھ 14 لاکھ 16 لاکھ تقریباً خرچہ آتا ہے حج کرنے جائیں، تو حج کرنے جائیں، اب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے بندہ، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے، دور دراز سے سفر بھی، وقت بھی دیا ہے، پیسہ مال بہت زیادہ لگا، لیکن دوران طواف اذان کی آواز آئی اور اب جماعت کا وقت ہے، اب دل یہ چاہتا ہے نماز تو بھی بڑی پڑھی دی، بڑا اپنے وطن نے نمازاں پڑھتے ہیں، ہوں تو جس کام آیا پھر وہ پورا کر لینا چاہیے نا۔ رب نے فرمایا اے حاجی حج بیت اللہ کرنے والے، سب سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، جتنے مرضی تو پیسے خرچ کر کے آئے، پہلے نماز پڑھ پھر طواف شروع کر۔ جو کعبۃ اللہ کا طواف روک دیتی ہے، تیری گاڑی کیوں نہیں روکتی؟ کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے نماز کے لیے، طواف وہاں ہی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے نماز پڑھو، لہذا اپنا کاروبار، اپنی دکانداری، اپنی ملازمت وہاں اس کو چھوڑ دو اور جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ رب کی ملاقات ہے یہ نماز، اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو نا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کی کامیابی اس میں رکھی ہے، نماز میں۔ تو جو مومن نمازی ہوگا، نوافل بھی پڑھے گا، اس کے فرضوں میں جہاں جہاں کوئی کمی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ تیرے نفلوں کی وجہ سے وہ کمی پوری کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب